الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामिईन, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने आप हज़रात के सामने सूरह मुमिनून की कुछ आयात मुबारका तिलावत की हैं। और इसी सूरह मुमिनून का इसी के अंदर बयान किए जाने वाला मौजू चंद जुमातुल मुबारक से ज़ेर बहस है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफ़ात को ज़िक्र फरमाया।
کہ مومن لوگ کون ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان صفات کو ذکر فرما کر ایک مومن مسلمان کے اندر یہ صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ نے مومن کو ذکر فرما دیا۔ تو سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ نے مومن کے اوصاف کو، مومن کی صفتوں کو ذکر فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ ہم میں سے ہر آدمی مومن اور مسلمان ہونے کا دعوے دار تو ضرور ہے، مگر اللہ رب العالمین کو مومن کے اندر، مومن کو دعوے دار ہونے کے بعد مومن کے اندر یہ صفات چاہیے، یہ صفات مطلوب ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جن مومنوں کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں گی تو حقیقت میں وہی مسلمان اور وہی مومن کامیاب ہے۔ تو ان صفات اور ان اوصاف کا تذکرہ چند جمعۃ المبارک سے ہم کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ان اوصاف اور ان صفات کو پیدا فرما دے۔ تو سب سے پہلی صفت جس کا ذکر ہو چکا ہے، اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی اللہ نے پہلی صفت ذکر فرمائی اور ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ دوسری صفت جو اللہ رب العالمین نے مومنوں کی ذکر فرمائی ہے وہ فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے اعراض کرتا ہے، بچتا رہتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے بچتا رہتا ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں اور مزید مفہوم کے اندر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کی زندگی لغو اور فضول نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی کا ایک ایک مرحلہ کسی مقصد کے لیے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ لغو زندگی سے، فضول زندگی سے جو کسی کام کی نہ ہو اس سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کی زندگی سے لغو اور فضول باتیں اور وہ کام جو لوگوں کو نقصان دیتے ہوں، اللہ کی مخلوق کو اس سے نقصان ہوتا ہو، وہ اس سے بچتا رہے۔ اور نقصان تو دور کی بات ہے، مومن کی زندگی اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ تو فضول باتیں جو کسی کام کی نہ ہو، جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا فائدہ ہو، مومن اس کام کو کرتا ہی نہیں۔ مومن کی زندگی ایک مقصد کے تحت گزرتی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں
کہ ہم نے کبھی بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں کسی مقصد کا انتخاب کیا ہے؟ ہماری زندگی میں مقاصد یہ تو دکھیں گے کہ میرا مقصد ہے کہ میں اپنی زندگی میں 3-4 پلاٹس لے لوں اور اپنے بچوں کو یہ پراپرٹی اور اس سے بھی مزید کاروبار کی صورت میں بزنس کی صورت میں دے جاؤں اور اتنا پیسہ کما لوں، یہ میرا مقصد ہے، کبھی پورا ہو جائے۔ ہماری زندگی میں یہ مقاصد تو دکھیں گے ایک مسلمان ہوتے ہوئے کہ یہ مقصد ہے میری زندگی کا، آج فلاں آدمی سے جھگڑا چل رہا ہے، آج کل میرا فلاں بندے سے مسائل چل رہے ہیں، بس دعا کرو کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہماری زندگی میں یہ مقاصد ہے۔ اگر یہی مقصد انسان کی زندگی کا ہوتا کہ پیدا ہونے کے بعد کمانا، پیسہ کمانا، کھانا اور بچوں کو دیکھ بھال کرنا، بس یہی مقاصد ہوتے تو پھر انسان اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو مقصد دیا ہے، ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا فرمایا، اور اسی کو اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، جو لغو باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی اچھی خوبی یہ ہے، اچھی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ مومن آدمی فضول کاموں سے بچتا رہتا ہے، نہ اس کے منہ سے کبھی فضول بات سنیں گے اور نہ اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں کبھی ایسا کام دیکھیں گے کہ جو کسی نہ کسی مقصد کے بغیر ہو۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے۔ اور اللہ نے اپنے کلام میں بھی اس کو اسی طرح ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی وہ ہوتا ہے جو لغو باتوں سے پرہیز کرتا ہے، جس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں بہت دفعہ دیکھا جا رہا ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں بھی یہی ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی مجلسوں اور محفلوں میں بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے بس بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ یہ ٹائم پاس نہیں کر رہے، یہ ٹائم فیل کر رہے ہیں۔ کوئی مقصد والا آدمی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میرے پاس فارغ ٹائم ہے، میں بس ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو بڑی سوچ کا مالک انسان ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم اگر اس بات کا جائزہ لیں اور لوگوں کو دیکھتے جائیں تو جس آدمی کی جتنی زیادہ پاور ہوگی، طاقت ہوگی، اس کا اسٹیٹس ہوگا، مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، تو ایسے آدمی کو ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ فضولیات میں اس کی زندگی گزرے۔ اس کا ایک مقصد ہوگا، اس کو آپ راستے میں جاتے ہوئے چھیڑ چھاڑ بھی کریں گے، وہ طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اور فضول آدمی اور بے لغو قسم کا آدمی وہ فضولیات میں دیکھا دیکھی میں لوگوں سے مسائل پیدا کرے گا، اپنے لیے بھی مشکلات کھڑی کرے گا اور لوگوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کرے گا۔ یہ بے مقصد زندگی میں آتا ہے۔ با مقصد زندگی اور با مقصد
ایک بڑے مقاصد کے لیے کام کرنے والا آدمی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتا، اور اسی کو اسلام نے ہائی لائٹ کیا ہے، اسی کو اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ جس کام میں کوئی فائدہ نہ ہو تو اس سے مومن پرہیز کرتا ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو جب بھی کوئی کام کر رہا ہو، جب بھی کسی کام کی شروعات کرے، چاہے وہ 10 منٹ کے لیے کر رہا ہو، چاہے وہ 10 سال کے لیے ایک منصوبہ بنا رہا ہو، لیکن مومن آدمی وہ ہوتا ہے کہ پہلے اس مقصد کو دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ آیا میرے اس عمل کے اندر دنیا کا فائدہ ہے یا دین کا فائدہ ہے۔ اگر دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہے اور دین کا فائدہ بھی نہیں ہے تو یہ ایک لغو بات ہے اور فضول بات ہے، جس کا اسلام نے انکار کیا ہے، جس کو اسلام نے برا کہا ہے۔ تو من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ مومن آدمی ان فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں مومنوں کی دوسری صفت کا ذکر فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو فضول کاموں سے بے مقصد زندگی سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کا ہمیشہ جو بھی کام ہو، جو بھی عمل ہو، اس میں ایک مقصد چھپا ہوتا ہے اور بے مقصد زندگی سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ آیا ہماری زندگی بھی کسی مقصد کے تحت گزر رہی ہے، یا ہمارے تصورات میں یہی بات ہے کہ بس صبح شام کماتے رہیں اور بچوں کو کھلاتے رہیں اور خود بھی بہترین کھانا کھاتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ یہی مقصد ہے اور اسی طرح زندگی گزر جائے۔ یقیناً حلال روزگار کمانا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی عبادات میں ہے، لیکن مقاصد یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی مقصد کو بھی سامنے رکھے۔ اس لیے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایسے مشن کے ساتھ ضرور انسان کو جڑنا چاہیے جو اس کو تمام تر جائزہ لینے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد لگے کہ یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی جماعت جو آپ کی نظر میں صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے، کسی نہ کسی انقلاب کا حصہ بن سکتی ہے، اور وہ دینی جماعت ہے، ویلفیئر اور فاؤنڈیشن کی صورت میں ہے، تو ایک مومن آدمی اپنے اوسط کے مطابق اس کام کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک مقاصد میں سے بہترین مقصد ہے کہ جہاں آپ کو لگے یہ اچھے مقصد کے لیے جماعت کام کر رہی ہے اور غریبوں کے لیے کام کر رہی ہے، کسی بیماروں کے لیے کام کر رہی ہے، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، تو ایک مومن آدمی، اس کے پاس یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو خود غریب ہوں۔ جتنی بھی غریب غربت کی اوسط میں ہو، لیکن انسان اپنی اوسط کے اندر رہ کر کام کر سکتا ہے۔ غریب آدمی سے تو کوئی مطالبہ نہیں کرے گا کہ آپ لاکھوں روپے ادا کرتے ہو، وہ اس کی اوسط کے مطابق ہمیشہ مطالبہ کرے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی بے مقصد نہیں گزرتی، جس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تو ہمیں پتہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ امام رازی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہیں کہ عبادت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کر پہلی صف میں نماز پڑھیں اور عبادات کو مکمل کریں، اور جو عبادات کے زمرے میں آتا ہے ہم اسی پر اکتفا کریں اور ہم کہیں کہ ہم مقصد کے تحت زندگی گزاریں۔
بلکہ عبادات کے بعد انسان کے معاملات آتے ہیں، اور معاملات دنیا داری کا نام ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں ایک غریب آدمی پریشان ہے اور اس کی پریشانی آپ دور کر سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں جاتے تو آپ کی نماز آپ کو نہیں بچا سکتی۔ آپ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی میرے سامنے اتنا پریشان ہے، ایک مسلمان آدمی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور آپ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ اوسط ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ اس کی مدد اور تعاون نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں۔ دنیا داری میں بھی جہاں جہاں آپ کے معاملات آئیں گے، آپ کا واسطہ پڑے گا، وہاں بھی شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی، تبھی آپ عبادات صحیح طریقے سے کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں مقصد بتایا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون کہ مومن آدمی کی زندگی بے مقصد نہیں ہوگی۔ مومن آدمی راہ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے ہر معاملات میں فضول کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ جس بات سے اس کو لگتا ہے کہ میں نے اگر یہاں توجہ دے دی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے مجھے، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ دین کے اعتبار سے، تو حقیقت میں وہی مومن ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اسی کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، کہ مومن آدمی وہ ہے جو فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ نے ان صفات کو ذکر فرمایا ہے کہ ویسے تو ہم سب مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ مومن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہو۔ خشوع اور خضوع نماز کو پہلے ذکر فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز سے سب سے پہلے انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے مومنوں کی صفات میں نماز کو ذکر فرمایا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز ایسی چیز ہے جس سے انسان کی اپنی اصلاح ہو، انسان کی اپنی شخصیت جو ہے وہ سنوارتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ مومن کی نماز خشوع اور خضوع والی ہوتی ہے۔ تو گویا سب سے پہلے انسان کو اپنی شخصیت کو نکھارنا پڑے گا، اپنی شخصیت کو سدھارنا پڑے گا، اپنی شخصیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، جس کی زندگی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ گناہ نہیں کرو، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ گناہ نہیں کرو، یہ گناہ سے بھی ایک اسٹیپ آگے ہے کہ لغوی معرضون کہ لغو باتوں سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ گناہ سے پرہیز کرنا یہ تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، لیکن لغو باتیں جس کے اندر نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اس سے مومن آدمی اس سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آج کل کے نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ رات کو جو ہے وہ پوری رات کسی نہ کسی گیم میں گزار دیں۔ کرکٹ میں دیکھ لیا جائے، دیگر گیموں کے اندر، موبائل میں، یہ ساری گیمیں اگر دیکھی جائیں اور اس کا اختتام پر گیمیں کھیلتے رہیں، آپ پوری رات کھیلتے رہیں، نوجوان کھیلتے رہتے ہیں، لیکن کھیلنے کے بعد کیا اس کا نتیجہ جب نکلے گا تو آپ کو دنیا یا آخرت کا فائدہ ملا؟ نہ تو اس میں دنیا کا فائدہ ملا، آپ نے پوری رات ضائع کر دی، نہ آپ کو آخرت کا فائدہ۔ اور اسلام نے اسی کو واضح کیا، اگر کوئی آدمی کوئی گیمیں جو ایکٹیویٹی ہو انسان کی جسم کے لیے، جسمانی صحت کے لیے ورزش کے طور پر کرے، وہ تو الگ ہے، وہ تو ایک مقصد والی چیز ہوگی، لیکن ایک بغیر کسی فائدے کے
بغیر کسی مقصد کے، جس سے جسم کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، اور وہ پھر بھی ایک مسلمان آدمی کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے، تو گویا یہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ مومن آدمی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی، اور یہ بے مقصد زندگی، یہ بے مقاصد زندگی میں سے سب سے بڑا بے مقصد طریقہ ہے کہ انسان گیموں پر ہی اپنی راتیں گزار دے۔ تو میرے محترم دوستو، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ نے مسلمان کے اوصاف کو ذکر فرمایا، اور ان اوصاف کے اندر تفصیل ہے، ایک ایک صفت کے اندر مسلمان کی صفت کے اندر تفصیل ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ ان اوصاف کو سمجھے اور پھر دیکھے کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اسلام ہمارے اندر کیا اوصاف دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ہماری زندگی کیسی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آج جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد بھی اسی موضوع پر انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔